تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں باتیں کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سکھانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے اللہ نے، اپنے حبیب کو سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ۔ اب اس میں 5 علوم کی بحث ہوتی ہے، سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں 5 علوم کی بحث ہوتی ہے۔ بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کون کیا کرے گا، کون کہاں مرے گا، قیامت کب آئے گی۔ یہ کتنے ہیں علوم؟ اونچی، ان کو علوم خمسہ کہتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کون کیا کرے گا، اور کون کہاں مرے گا، اس کو علوم خمسہ کہتے ہیں۔ بحث کرنے والے جب تھک ہار جاتے ہیں تو ان پر آ جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خود سے اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، اور اللہ کسی کو بتا دے، اللہ کسی کو، تو پھر وہ اللہ کے بتانے سے جانے گا یا نہیں؟ اونچی، خود سے ذاتی طور پر علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا، اب میں صرف آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کے الفاظ ہیں، بارش کب ہوگی اللہ کے سوا کوئی جانتا۔ آپ کا محکمہ موسمیات کیا کر رہا ہے؟ دنیا بھر کا ویدر ڈپارٹمنٹ ہر ٹی وی پر، ہر ریڈیو پر بتا رہے ہیں کل بارش ہوگی، اتنی ہوگی، فلاں جگہ ہوگی، فلاں جگہ ہوگی، بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ہیں؟ اونچی۔ اچھا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا؟ اونچی۔ اب کیا بولو گے؟ میں یہ ان لوگوں سے سوال کر رہا ہوں جو نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا جی، میدان بدر میں ایک دن پہلے حضور نے نشان لگا دیے، کل فلاں کی لاش یہاں ہوگی، کل فلاں کی لاش یہاں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ماذا تکسب غدا، کل کون کیا کرے گا اور کہاں مرے گا اللہ کے سوا کوئی جانتا۔ نبی بتا رہے ہیں، اب بولو کیا بولو گے؟ پوچھ رہا ہوں یہ سوال ان لوگوں سے جو نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ میرا جواب سن لیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نبی خود سے جانتے ہیں، ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں نبی اللہ تعالی کے بتانے سے جانتے، اللہ تعالی کے۔ اب کتنا اللہ نے بتایا میں اور آپ ناپ سکتے؟ اونچی نہیں۔ اب دنیا میں ایک شخص کا علم ناپنے کو کہوں آپ کو مشکل ہو جائے گی۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنے علماء ہیں میں کہوں گا ان کا علم ناپ کے بتاؤ، ناپ لیں گے آپ؟ نہیں۔ نبی کا علم ناپنے چلے ہیں یہ لوگ۔ تو یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ قرآن میں ہر شے کا روشن بیان، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی سوکھی، کوئی گیلی چیز، کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اور اللہ سکھانے والا، نبی سیکھنے والا، کمی کدھر سے ہوگی؟ اور جو سکھایا جا رہا ہے اس میں ہر شے کا روشن بیان، کمی ہو سکتی ہے؟ تو ان کے ذہنوں میں کمی ہے، جو لوگ نہیں سمجھ رہے ان کی عقلوں میں، ذہنوں میں کمی ہے، نبی کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جتنا دیا اللہ نے، جب رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا اور کیا چھپانا تھا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟
میرا موضوع اس وقت علم غیب نہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف جھلکی بتائی ہے. ہیر پھیر کرتے ہیں بہت ہی زیادہ. اپنے لیے لکھ دیں گے جی اتنا بڑا عالم ہے کہ جی زمین پر اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. اپنے استاد کے لیے لکھ دیں گے جی صدیوں میں ایسا نہیں ہوا. نبی کی بات آئے گی تو مرچیں لگتی ہیں، وہاں ان سے ہضم ہوتا نہیں. سوچیں، غور کریں. یہ ان کو دیوار کے پیچھے کا نظر نہیں آتا تو یہ کہتے ہیں شاید ہمارا یہ جیسا حال ہوگا نبی کا. اور نبی تو بخاری پڑھ لو، قرآن نہیں پڑھتے ہو بخاری پڑھ لو. تمہیں کہتے ہیں نا بخاری میں دکھاؤ، حضور فرماتے ہیں میں یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. ابھی کل آپ نے سورج گرہن کراچی میں ہوا. سورج گرہن، سولر ایکلپس جس کو کہتے ہیں. اللہ چاہے تو سورج کو بھی بے نور کر دے. سورج کی پوجا کرنے والوں، یہ سورج پوجا کے لائق نہیں، رب نے بنایا وہ اس کو بھی بے نور کر دیتا ہے. اس سورج کے حوالے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، جب سورج کو گرہن لگے نماز پڑھو. سورج کو دیکھنے کی کوشش نہ کرو، تماشا نہیں ہے. کیا کرو؟ جماعت کرا لو، نماز پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں سورج گرہن کی. نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے قدم آگے کیا جائے اور ہاتھ یوں بڑھایا جیسے کوئی چیز لیتے ہیں، پھر قدم پیچھے کر لیا، نماز پوری کی. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے قدم آگے بڑھایا تھا، کچھ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، کیا ماجرا تھا؟ فرمایا جنت میرے سامنے آ گئی تھی. آپ کو جنت نظر آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. ان کو نظر آتی ہے جو اعتراض کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جنت میرے سامنے آ گئی، میں پھلوں کا ایک گچھا، ایک خوشہ لینے لگا، اگر میں لے لیتا تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہیں ہوتا. ہمارا یہ حال ہے. اونچی حضور نے جنت کی خبریں، دوزخ کی خبریں، آسمانوں کی خبریں، خود رب غیب الغیب کس نے بتایا ہے؟ نبی پاک نے بتایا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو نبی کے علم پہ اعتراض کرنے والے نہیں جانتے. ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، تو قرآن تو نبی کو اللہ نے پڑھایا سکھایا، تو اللہ نے سب کچھ سکھا دیا. علم مصطفیٰ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں سمجھ لینا کہ یہ علم والے نہیں. خود کو عالم کہلانا چاہتے ہیں، نبی کے علم کی تنقیص کر کے، نقص کر کے، تو ایسے لوگ عالم ہو سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی اور غیر عربی پر اتارتے نا، جو عربی نہیں ہوتا اس پر وہ انہیں پڑھ کے سناتا، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا، تو یہ ان کی قسمت ہی ہے، انہوں نے جھٹلانا ہی ہے، اور یہ عذاب دیکھیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو پھر ان کے لیے کیا رہ جائے گا؟ عذاب. حجت قائم کر دی، سمجھا دیا. یہ نہیں ہے کہ جی جب کوشش نہیں کر رہے، جاننا نہیں چاہ رہے، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ مقدر کیا ہے؟ عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں گے دردناک عذاب. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تو جو عذاب ہے وہ ان پر اچانک آ پڑے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ان پر وہ عذاب اچانک آ جائے گا. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ. تو عذاب دیکھ کے کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ کچھ مہلت ملے گی؟ کوئی ٹائم ملے گا؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ. بھلا دیکھو تو
اگر کچھ برس ہم انہیں برتنے دے دیں، ٹائم دے دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آئے ان پر وہ جس کا وہ وعدہ دیا جاتے ہیں، یعنی عذاب، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو کیا کام آئے گا ان کے وہ جو برت رہے تھے، برتتے تھے، کیا کام آئے گا؟ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں۔ آپ نے یہ آیتیں سنی، خلاصہ پیش کروں۔ آج بھی لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے، لے آؤ جو کرنا کرنا کر لو، اکثر کی زبان پر نکلتے ہیں یہ جملے، جو کرنا کر لو۔ سنیں، وہ بھی یہی کہتے تھے، تو ان سے کہا گیا دنیا و آخرت کا عذاب اچانک آ جائے گا، اور تم جو کر رہے ہو کہ جی آنے دو دیکھا جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سمجھ بھی نہیں آئے گی تمہیں، اچانک آئے گا۔ اچانک عذاب کے آنے کو جانتے اور سمجھتے نہیں ہو تم، یعنی انہیں اس کا اچانک آنا معلوم نہیں تھا۔ حسرت سے کہیں گے ہائے افسوس ہم ایمان نہ لا سکے، کاش ہمیں مہلت مل جاتی، ہم سے جو بات چوک گئی یا ہم سے بھول ہو گئی ہم اس کی تلافی کر لیتے۔ کیا ہمیں مہلت مل جائے گی کہ ہم ایمان لے آئیں؟ عذاب آنے کے بعد کہیں گے مہلت مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ڈر سنایا، عذاب کی خبریں دیں، تو کہنے لگے کب تک ڈراتے رہیں گے، اور وہ عذاب کب آئے گا؟ اس وقت تو بڑی جلدی تھی کہ آپ ڈرا رہے ہیں، کب آئے گا وہ عذاب؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا ہمارے عذاب کو جو جلدی مانگ رہے ہو، کبھی کہتے ہو جی پتھر برسا دو، کبھی کہتے ہیں جی جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ لے آؤ، کبھی کہتے ہیں زمین پھٹ جائے گی، جس عذاب کی باتیں کرتے ہو کب آئے گا؟ لیکن جب عذاب آ گیا تو ان کا حال یہ ہے کہ اب کہتے ہیں ٹائم مل جائے، مہلت مل جائے۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ غفلت جو ہے، انسان کی ہٹ درمی جو ہے، یہ اسے کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ایک ہوتا ہے سچی بات پر پکا ہونا، اور ایک ہوتا ہے ہٹ درمی کہ صحیح ثبوت ہیں، سب کچھ ہیں، پھر بھی ماننا نہیں۔ دونوں میں فرق ہے، کہیں آپ اس کو ادھر نہ لگا لیجئے گا۔ سچی بات پر پکا ہونا اچھی بات ہے، اور غلط بات پر اڑ جانا یہ ہرگز اچھی بات نہیں۔ تو سمجھدار کون کہلائے گا کہ اسے خطرے کی بو آ جائے تو احتیاط کر لے، یہ آگے سے لے آؤ لے آؤ عذاب جو لاتے ہو، تو جب آ جائے گا تو سمجھ بھی نہیں آئے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا پکڑ کیسی ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ جی ٹائم مل جائے، مہلت دے دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب مہلت مل سکتی نہیں، وقت جو گزر گیا اس کے اس حوالے سے اب کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ انہیں رعایت ملے۔